الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها وقال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون صدق الله العظيم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، آج انگریزی حساب سے سال بدل رہا ہے، بلکہ بدل گیا ہے. جنوری کی پہلی تاریخ ہے، جس میں بہت سارے مسلمان بھی ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی دے رہے. مجھے آج کی اس مجلس کے اندر اس کی کیا شرعی حیثیت ہے کہ اس طرح سے مبارکبادی دینا جائز ہے یا نہیں. دیکھو میرے پیارے بھائیوں، تعلیمات اسلام کے اندر ایک بہت بڑا باب ہے تشبہ بالاغیار کا، غیروں کی کاپی کرنا، غیروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا. اسلام میں اس کو کس نظر سے دیکھا گیا ہے، مجھے اس بات کے اوپر روشنی ڈالنا ہے. قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں جس کے اندر رب جل وعلا نے یہ بات کھلے طور پر بتلائی کہ تم فلانوں کی طرح مت ہونا، تم فلانی قوم کی طرح مت ہونا. یہی تو تشابہ ہے. کہتے ہیں کہ فلانا فلانی کی طرح لگ رہا ہے، فلانا فلانی کی طرح ہے، اسی کو تو تشابہ کہیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ وبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی.
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بری قرار دیا اس بات سے جو ان لوگوں نے ان کے بارے میں کہی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعزت تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں بلا دیا، ان لوگوں کی طرح مت ہونا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے کفر کیا اور یہ کہا اللہ کے راستے میں جانے والوں کے بارے میں کہ اگر وہ نہ جاتے ہمارے پاس رہتے تو ان کی موت نہ آتی، ان لوگوں کی طرح مت ہونا۔ قرآن مجید کی ان آیتوں میں یہ بتلایا گیا کہ تم فلاں کی طرح مت ہونا، فلاں کی طرح مت ہونا، یہ اشارہ کر رہا ہے کہ مشابہت کسی قوم کی اختیار مت کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو شریعت آپ کو دی ہے اسی پہ چلنا۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی جی آپ اس بات کو پکڑ کے رکھنا جس کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ انک علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، اے نبی جی ہم نے آپ کو ایک دین کے ایک شریعت کے اوپر رکھا ہے، اسی کا اتباع کرنا اور ان لوگوں کے خواہشات کا اتباع مت کرنا جو علم نہیں رکھتے، کیونکہ وہ منمانی کر رہے اور منمانی کا اتباع ہوگا تو شریعت چھوٹ جائے گی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کو حکم دیا کہ آپ بتا دو ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا، یہ میرا راستہ ہے، یہ دین، یہ شریعت، یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اسی کا اتباع کرنا۔ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، اگر آپ الگ الگ راستے کا اتباع کرنے جاؤ گے تو آپ کو اللہ کے راستے سے جدا کر دے گا۔ معلوم ہوا کہ غیروں کے طریقے پر چلنے سے اپنا آدمی اپنا راستہ بھول جاتا ہے۔ کوا چلنے گیا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گئے۔ کوا تو یہاں دکھتا نہیں ہے لیکن اس کی چال الگ ہوتی ہے، ہنس کی چال الگ ہوتی ہے۔ تو کوا اس کی چال چلنے گیا، ہنس کی تو اپنی ہی بھول گئے۔ آج یہی حال میرا اور آپ کا ہوا ہے، ہم غیروں کے طریقے پہ چلنے گئے اور اپنی ریالٹی بھول گئے کہ اسلام میں کیا ہے۔ یہ جو دین ہے میرے عزیزو اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے۔ من سار علیہ نجا، جو اس راستے پہ چلے گا وہ نجات پائے گا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جو کہی گئی ہے وہ حضور کی سنت کو کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کی سنتیں یہ تو نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں بیٹھے گا وہ نجات پائے گا۔ اور ومن حاد عنہ ہلک، جو اس سے ادھر ادھر جائے گا، شریعت کے ادھر ادھر جائے گا وہ ہلاک ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دین کے اندر کامیابی کے اور پروگریس اور ترقی کے سارے اسباب رکھے۔ اس دین کے اندر پروگریس کے سارے اسباب رکھے۔ ترقی کرنا ہے تو دین کے ذریعے ہوگی، بے دینی سے نہ دین پھیل سکتا نہ کوئی ترقی ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دین ہمیں دیا ہے۔
اگر صحیح طریقے سے ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں تو پھر یقیناً لوگوں میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہم ہوں گے. ورنہ کیا ہوگا؟ ہم دوسروں کی طرف للچائی نظر سے دیکھیں گے کہ دیکھو یہ دھرم والے کیسے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو ایسے گریں گے کہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. اس دین کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے تو ساری دنیا تمہاری محتاج ہوگی، ساری دنیا کو ضرورت پڑے گی، اور ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہوگی اگر دین پر چلیں گے تو. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ہم نے اپنا سرمایہ ضائع کر دیا. ہم نے اسلام کی جو بنیادی چیزیں تھی اس کو ہم نے چھوڑ دی، اس لیے ہم خود ضائع ہو گئے، اور ہم نے اسی طریقے پر اپنی اولاد کی تربیت کی، اپنے بچوں کو اسی طرح بڑا کیا. آج جو کچھ بھی تکلیف آ رہی ہے حق بات لانے کے لیے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دماغ سیٹ ہو چکے کہ بس یہ صحیح ہے، اب آپ صحیح بتاؤ، کہا نہیں وہی صحیح ہے. لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ارے 15ویں صدی میں ہو تم، کہاں کس دن کی بات کر رہے ہیں. ہمیں لوگوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، اس لیے ایسا کرنا پڑتا ہے. اس وقت جب اسلام نیا شروع ہوا تھا تو کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے، رات کو سوئیں گے مار ڈالیں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ یہ نہیں سوچا انہوں نے. ہاں یہ تو بات ہے، حق کے لیے تکلیف آتی ہے. ہم لوگ اس دین متین کی طرف منسوب ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے اخلاق کے اندر، اپنی عادتوں کے اندر کفار سے مشابہت اختیار کرتے ہیں. ہم کفار کی کاپی کرتے ہیں، جان بوجھ کر کرتے ہیں، اصرار کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ کرتے ہیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون بنا دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہ. جو آدمی کسی قوم کی کاپی کرے گا وہ ان میں سے ہوگا. جو آدمی کسی قوم کی کاپی کرے گا وہ ان میں سے ہوگا. اور ایک حدیث ترمذی شریف کی یہ ہے، لیس منا من تشبہ بقوم غیرنا، ہم میں سے نہیں جو ہمارے علاوہ دوسری قوم کی کاپی کرتا ہے. آپ دیکھیے میرے عزیزوں، یہ کتنا بھاری حکم ہے، کتنا بھاری. اب تشبہ کی کئی قسمیں ہیں. آج ہمارے ماحول کے اندر جو تشبہ آ گیا ہے، ایسی جگہ پکڑ لی میرے بھائیوں. ایک عرب عالم لکھتے ہیں کہ داڑھیوں کو منڈانا، مونچھوں کو بڑھانا، یہ آج کے لوگوں کی بہت ایک عام بات ہے. کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ایک عام بات ہے. اور بہت سارے نوجوانوں کی یہ عادت بن گئی کہ لمبے لمبے بال رکھتے ہیں، لمبے لمبے ناخن رکھتے ہیں. اور اسی طرح سے بہت سارے جوان تو ایسے ہو گئے کہ وہ ناز و نخرے عورتوں کی طرح چال چلنے لگے، عورتوں کی چال چلتے ہیں، عورتوں کی اتباع کرتے ہیں، عورتوں کی کاپی کرتے ہیں لباس کے اندر. اسی طرح سے سونے کی انگوٹھیاں پہننا، عورتوں کی مشابہت. ہاتھ پہ مہندی لگانا مردوں کا، یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے. اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو، مردوں کو بھی کہا کہ تم عورتوں کے ساتھ مشابہت مت اختیار کرنا، عورتوں کو کہا کہ تم مردوں کے ساتھ مشابہت مت اختیار کرنا. اسی لیے احادیث شریفہ میں آتا ہے، لعن اللہ الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل. اللہ کی لعنت ہے اس عورت کے اوپر جو مرد کا لباس پہنتی ہے. اللہ کی لعنت ہے اس مرد
مرد پر جو عورت کا، اور جو عورت پر لعنت ہے جو مرد کا لباس ہے. حالانکہ مسلمان ہیں، مسلمان ہو کر مرد عورت کا لباس پہنے، مسلمان ہو کر عورت مرد کا لباس پہنے، اس پر لعنت ہے. کون لعنت دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے لیس منا من تشبہ بالرجال من النساء، ہم میں سے نہیں ہے وہ مرد جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرے اور وہ عورت جو مردوں سے مشابہت اختیار کرے. آج ہمارے ماحول کو دیکھ لیں آپ کیا ہوا ہے. ہماری لڑکیاں، ہماری عورتیں ایسے ٹی شرٹ پہن کے اور اس طرح کا لباس پہن کے ٹاؤن میں دکھتی ہے کہ پتہ نہیں کہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں. کیوں؟ ٹی وی میں وہ دکھایا جاتا ہے، ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، غیروں کا لباس دیکھتے ہیں. یہاں تک کہ ہم نے اپنی اولاد کے بال کٹنگ کی جو ہیئر کٹنگ اسٹائل ہے وہ بھی وہی لے لی. صاف حدیث میں آیا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے روکا. قزع کیا ہے؟ سر کے کچھ بالوں کو کاٹا جائے اور کچھ کو چھوڑا جائے، یا تو پورے کاٹو یا پورے رکھو. یہ غیروں کی مشابہت ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے تو عبادتوں میں بھی مشابہت سے روکا ہے. نہیں، آخر سورج جب نکلتا ہے اس وقت نماز پڑھنے کو منع کیا، مکروہ ہے. سورج سر پہ ہوتا ہے تو نماز پڑھنا مکروہ ہے. سورج ڈوب رہا ہے تو نماز پڑھنا مکروہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غیر کو اس وقت عبادت کرتی ہے، سورج کی پوجا کرتی ہے، جب اگتا ہے تو اس کی پوجا کرتی ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں میں آ رہی ہے. ہاں، ہمارے یہاں بھی اگنی پوجا ہوتی ہے، آگ کی پوجا ہوتی ہے، پوریاں بنتی ہے، پہلی پوری ڈالو آگ میں. کیوں؟ آپ کو راضی کرو، وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے. یہ آگ پوجا نہیں ہے تو اور کیا؟ شرک ہے، شرک ہے. ایک پوری تم کسی اور جاندار کو دے کر اس کے پیٹ میں جا سکتے تھے، آپ نے اس کو آگ میں جلایا. آگ کی پوجا ہوتی ہے کہ آگ ہمیں کوئی جلا نہ دے، نقصان نہ دے. بھائی سانپ کی پوجا ہوتی ہے دنیا میں، کیوں؟ اس لیے کہ سانپ سے نقصان کا اندیشہ ہے. سورج کی پوجا ہوتی ہے اس لیے کہ اس سے نفع کی امید ہے. دریا کی پوجا ہوتی ہے اس لیے کہ اس سے نفع کی امید ہے. آج میرے بھائیوں یہ شرک ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے. ہم مسلمان ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے خیروں کا طریقہ اپنایا. معاف کرنا، ہم مسلمان، اور کیا کریں؟ برتھ ڈے منا کے واٹس ایپ کے اوپر اور بائبل پہ رکھیں. یہ مسلمان ہے. اور سدھرے ہوئے مسلمان، سلجھے ہوئے. میرے پاس کمپلینیں آتی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب فلاں صاحب، کیا کریں گے؟ معلوم نہیں ہے شریعت کیا کہہ رہی ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ ان میں سے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسلام یہ تشبہ سے روک کیوں رہا ہے؟ غیروں کے طریقے سے روک کیوں رہا ہے؟ آپ لوگ جہاں رہتے ہیں، میں جہاں رہ رہا ہوں آپ کے ساتھ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جتنے بھی ہندو ہیں وہ کرسمس مناتے ہیں کہ نہیں؟ اکثر و بیشتر مناتے ہیں. میں اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھتا ہوں وہ نیو ایئر کو مناتے ہیں، لیکن خدا کی قسم کوئی ہندو مسلمانوں کی عید مناتا ہو تو بتاؤ کیوں؟ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک دھرم ہے، اسلام ایک الگ دھرم ہے. اسلام کے مقابلے میں سب ایک ہے. لیکن ہم ہیں کہ دیوالی ہوتی ہے اور پٹاخے پھوڑتے ہیں. ہم ہیں کہ کرسمس ہوتی ہے اور ہم بابا کیا اور اس طرح کی پارٹیاں مناتے ہیں. ہم ہیں کہ نیو ایئر ہوتا ہے اور ہیپی نیو ایئر کی لوگوں کو مبارکبادیاں دیتے ہیں. میرے بھائیوں، جب کوئی قوم اپنی بنیادی چیزوں کو چھوڑ دیتی ہے تو اپنا وجود ختم کر دیتی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول الخطب المنبریہ میں لکھا ہے. فرماتے ہیں
انما تنقض عرى الاسلام عروة اذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاہلیہ. اسلام کے کڑے جاتے ہیں نا، آنکڑے ایسے زنجیر بنتی ہے جس سے کا اسلام کے کڑے ٹوٹ جاتے ہیں ایک ایک کر کے. کب؟ جبکہ اسلام کے اندر یہ پتہ نہ چلتا ہو کہ جاہلیت کیا ہے، پتہ ہی نہ تو وہ نکل جائے. آج دیکھیے دنیا کے اندر بزنس لائن میں مختلف طریقے سے کوشش کی گئی، کہا کہ دیکھو فادرس ڈے کے نام سے اسپیشل چلا ہے، مدرس ڈے کے نام سے اسپیشل چلا ہے، ویلنٹائنس ڈے کے اسپیشل چلا. تو کبھی آتا ہے ٹیچرس ڈے، تو کبھی آتا ہے بچوں کا دن. یہ سب کیا ہے؟ کیا اسلام نے ان سب چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی؟ بچوں کی تربیت کا اسلام میں حکم نہیں ہے؟ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم اسلام میں نہیں ہے؟ ماں باپ کی خدمت ہر وقت اور ہر سال اور ہر روز کرنے کا حکم ہے؟ آخر سال میں ایک دن کہاں سے آیا؟ مجھ سے سوال کیا گیا کہ جمعہ مبارک کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کچھ جاہل قسم کے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث میں نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں میں بتا دوں گا کہ حدیث میں ایروپلین کا بھی تذکرہ نہیں ہے، اور ایسے گھروں میں رہنے کا بھی تذکرہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کھجور کے پتوں سے ملے ہوئے مکان کے اندر رہے ہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ جمعہ مبارک کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ دن مبارک کرے، اور ایوری فرائیڈے گڈ فرائیڈے. لیکن ہمارے معاف کرنا ہمارے کیلنڈر میں بھی لکھا ہوگا کہ گڈ فرائیڈے. یہ کہاں سے آیا گڈ فرائیڈے؟ ہم مسلم تنظیمیں اپنا جو کیلنڈر تیار کرتے ہیں اس میں بھی ایک فرائیڈے کو گڈ فرائیڈے لکھتے ہیں. کیوں یہ آیا گڈ فرائیڈے؟ کہاں سے آیا؟ ایوری فرائیڈے از گڈ فرائیڈے. اسلام میں تو کوئی اس طرح کی تفریق نہیں کی گئی. ہمارے یہاں بھی یہ چیزیں آ گئی، یہاں تک کہ ہمارے گھروں میں کھانے پینے کے طریقے بھی وہی. میں نہیں کہتا کہ آپ وہ چیزیں مت کھائیے جو ہوٹلوں میں ملتی، اپنے گھر پہ بنا کے کھائیے. میرے عزیز و ماحول اتنا بگڑ چکا ہے، ہمارے گھر والے عورتوں کا ماحول اتنا بدل چکا ہے کہ اگر عورت کی برتھ ڈے جائے اور آپ اس کی پارٹی نہ کرو تو گھر میں جھگڑا. شوہر کی برتھ ڈے پارٹی نہ کی گئی ہو، یا یہ کہ شادی کی سالگرہ منائی نہ گئی ہو، گھر میں جھگڑا. کیا بات ہے؟ یہ واش ہو چکا ہے، یہ مائنڈ واش ہو چکا ہے. ہم لوگ پورے بک چکے ہیں. یاد رکھ لیں، اسلام کے کڑے ایک ایک کر کے گرتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں چلتا کہ ہم کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت اسلام کی آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ اسی لیے اسلام نے یہ قانون بنایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بھوکا آدمی جب کھانا کھا لیتا ہے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اس کو دوسرے کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. پیٹ بھر گیا ہے اور کوئی دوسرا کھانا لے کے آئے گا تو کھانے اپنے کھانے کھا لیا. جب آپ ایک طریقے کو اپنا لیں گے تو اپنا طریقہ چھوڑنا پڑے گا. جب غیروں کے طریقے کے سانچے کے اندر ڈھل جائیں گے تو آپ کو پھر وہی اچھا لگے گا، اور ہمارا جو اصلی چاہیے ہے وہ طریقہ اچھا نہیں لگے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مبتدع قوم بدعۃ الا نزع اللہ عنہم من السنۃ مثلها. جب کوئی قوم کوئی نئی چیز ایجاد کرتی ہے، نئی چیز اپنی طرف سے دین میں داخل کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی سنت نکال لیتا ہے اس قوم میں سے، وہ سنت چلی جاتی ہے. اب یہ بدعت رواج پا جاتی ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، بدعت جب ایک مرتبہ رواج پا جاتی ہے اس کو چینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے کہ لوگ بدعت کو نیکی سمجھ کے کریں. کافر کا کفر سے توبہ کرنا آسان ہے،
لیکن ایک بدعتی کا بدعت سے توبہ کرنا یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ کافر کا طریقہ ہی الگ ہے، وہ دین ہی الگ ہے، لیکن جو بدعت کر رہا ہے وہ تو اپنے طریقے کو صحیح سمجھ کے کر رہا ہے، وہ کہاں سے لوٹے گا واپس؟ آج میرے بھائیوں یہ ہیپی نیو ایئر کی جو باتیں کی جاتی ہے اور اس طرح سے برتھ ڈے منانے کی جو کچھ بھی طریقے رائج ہے، کیک رکھا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے اور اس کے فوٹو رکھے جاتے ہیں، یہ سب میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جہالت کے کام ہے۔ کتنی بری بات ہے کہ اپنی عورتوں کے فوٹو اس کے اندر چھوڑے جائیں۔ پتا ہے بہت سارے میجک فوٹو کے اوپر ہوتے ہیں، یہ پتا ہے آپ کو؟ بہت سارے جادو فوٹو کے ذریعے کیے جاتے ہیں، تو کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے؟ یہ ساری چیزیں چھوڑنے کے قابل ہیں اسلام کے اندر۔ دیکھیے حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اسلام ہمیں یہ منع نہیں کرتا کہ تم کفار کے یہاں بنی ہوئی چیزوں کو استعمال مت کرو۔ مثال کے طور پر ٹینک ہے، اسی طرح سے توپ ہے، اس طرح کے ہتھیار جو اسلامی حکومتیں تھی اس وقت کہا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کا بدل مسلمانوں کے یہاں نہ ہو تو پھر دوسری جگہ سے لے سکتے ہیں، اگر ہے تو دوسری جگہ سے نہیں لے سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تیر بنایا جاتا تھا وہ ایک تیر اور کمان عربی تیر کمان ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس کا یا روم کے تیر کو منع کیا کہ نہیں، ان کا تیر نہیں لیا جائے گا، ہمارے پاس جب ہے تو پھر دوسری قوم کا نہیں اختیار کیا جائے گا۔ آج ایک اور بات، غیروں کے ساتھ تجارتی معاملات کرنا کوئی حرج نہیں، تجارت کر سکتے ہیں، جائز چیزوں کی تجارت کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ روابط بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن جہاں تک معاملہ حرام چیزوں کے ان کے دینی، ان کی جو سمبل جس کو کہتے ہیں، ان کے مذہب کے جو سمبل ہیں اس کو اختیار کرنا تو بالکل حرام ہے۔ لہذا یہ ہیپی نیو ایئر کہنا یا دیوالی کے موقع پہ پٹاخے پھوڑنا یا ان کی خوشیوں کے اندر خوشیوں کا اظہار کرنا ہے اور ہیپی نیو ایئر کے موقع کے اوپر اس طرح کے کھانے بنا کے خوشی کا اظہار کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ نے محرم پہ ہیپی نیو ایئر کہا تھا، وہ تو پتا بھی نہیں تھا کہ کب محرم آئی تھی اور کب چلی گئی۔ یہ کہتے تو ہم مسلمان ہیں کہ ہمیں اسلامی مہینے، اسلامی کیلنڈر کے پہلے مہینے کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کب آیا اور کب گیا۔ اس وقت تو ہماری آنکھیں نہیں کھلی ہیپی نیو ایئر کہنے کی، اور آج ہماری آنکھیں کھل گئی۔ اس لیے میرے عزیزوں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ اسلام نے اس وجہ سے دوسری قوموں کی کاپی سے روکا۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر کا اثر باطن پہ ہوتا ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ یہ دل مر جاتا ہے غیروں کے طریقوں کو اپنا کر ہماری اندر کی جو ایبیلٹی ہے، جو ایک صلاحیت اللہ نے رکھی ہے حق کو قبول کرنے کی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آج کا نوجوان مغربی تہذیب سے جو متاثر ہوا ہے اور غیروں کے طریقوں کو اپنی زندگی میں ایسا ڈھال چکا ہے کہ گویا کہ اس کا ایمان ہے ان لوگوں کی باتوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع کیا اس پر اس کو یقین نہیں ہے۔ غیر کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے تو کر رہا ہے۔ اگر غیر کوئی نیا لباس لاتے ہم پہن لیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے اس مرد پر جو عورتوں جیسا لباس پہنتا ہے، لعنت ہے اس عورت کے اوپر جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی نے فرما دیا۔ اب ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارے ماحول میں عورتوں کا لباس کون سا ہے، مردوں کا لباس کون سا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو دنیا کے اندر برتھ ڈے ہے یا فادرس ڈے ہے، مدرس ڈے ہے یا ویلنٹائنس ڈے ہے، اسی طرح سے ہیپی نیو ایئر کی جتنی بھی پرتھائیں یا جو کچھ بھی باتیں ہیں شرعی اعتبار سے بالکل قابل تردید ہے، قابل رد ہے۔ آپ یہ کہیں کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں تو کیا کافر ہو جائیں گے، کرسچن ہو جائیں گے؟ ہم مسلمان کو جینے کا حق پوری دنیا میں ہے اور اسلام کے ساتھ جینے کا حق ہے۔ اگر برطانوی فوجی
کسی دوسرے ملک کی فوج کا لباس پہنتا ہے، مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا کہ اگر برطانیہ کا کوئی فوجی ہو وہ جرمنی کی وردی پہنتا ہے تو اس کا جنریٹ قابل مواخذہ ہے، پکڑ کے قابل ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حق نہیں کہ اپنے ماننے والوں کو دشمنان اسلام کے طریقے سے روکے؟ ہم کو کہیں گے کہ بہت تنگ دل آدمی ہے، بہت نیرو مائنڈ آدمی ہے، بہت پرانی باتیں دیکھ رہا ہے۔ نہیں، پرانی باتوں میں بھی مزہ ہے۔ دین وہی ہوگا مقبول جو پرانا تھا، اسی لیے کہا گیا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو دیکھو۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے مشرکین کی زمین کے اوپر کوئی مکان بنایا اور اس نے ان کے جو تہوار ہیں نیروز اور مہرجان اس کو انہوں نے قائم کیا اور ان کے ساتھ مشابہت کی، وہ مرے گا تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے واقعات کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی عالم یا تھا، کوئی دیندار لگتا تھا، داڑھی تھی، سفید لباس تھا، ہولی کا دن تھا، وہ گھوم رہے تھے کہیں، راستے میں ایک ڈونکی کو دیکھا، بالکل وائٹ سفید ڈونکی ہے، منہ میں پان رکھا ہوا تھا تو پان کی پچکاری اس کو ماری، کہا کہ تجھے کسی نے نہیں رنگا ہے، چل میں تجھے رنگ دیتا ہوں۔ خواب میں کسی نے دیکھا، کہا جہنم میں۔ کہا کیوں؟ کہا غیروں کی میں نے مشابہت اختیار کی، مجھے یہ حکم مل گیا کہ اس کو جہنم میں داخل کریں۔ دین کا مسئلہ میرے عزیزوں بڑا نازک ہے، اور خصوصاً عقائد کا مسئلہ اور غیروں کی جو ان کی خصوصی چیزیں ہیں وہ اختیار کرنا، یہ تو بہت زیادہ خراب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبادتوں میں مشابہت سے منع کیا۔ محرم کے موقع پہ 10ویں محرم کا روزہ حضور بھی رکھتے تھے، صحابہ بھی رکھتے تھے، لیکن آپ کو کہا گیا کہ یہود بھی رکھتے، تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ کل اگر میں زندہ رہا تو 9-10 رکھوں گا یا 10-11 رکھوں گا، ایک ملا دوں گا تاکہ ان سے مشابہت نہ رہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایک حدیث شریف میں صاف الفاظ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہے، لیس منا من تشبہ بغیرنا، ہم میں سے نہیں وہ آتی جو ہمیں سے ہمارے غیر کے ساتھ مشابہت اختیار کرے۔ لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، تم یہود کے ساتھ مشابہت مت اختیار کرو، نصارہ کے ساتھ مشابہت اختیار مت کرو، فإن تسلیم اليہود الاشارۃ بالاصابع وتسلیم النصارى الاشارۃ بالاکف۔ سنیے بات، میں بھی مبتلا، آپ بھی مبتلا ہے۔ سلام کے اندر اشارہ نہیں ہے، بات تو ایسا کر کے چل دیتے ہیں، داڑھی ایسا کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہود کے ساتھ بھی مشابہت مت کرنا، نصارہ سے بھی مت کرنا۔ فرمایا کہ یہود سلام کرتے ہیں انگلیوں سے ایسے، اور نصارہ اشارہ کرتے ہیں ایسے ہاتھ سے ہتھیلی سے، اکف۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوئی دور جا رہا ہے گاڑی لے کر، السلام علیکم، ہمیں زبان سے بولنا پڑے گا السلام علیکم، تو پھر اشارے سے تو وہ سمجھ جائے گا کہ مجھے سلام کیا، ہوتی لیں گے تو اسے بھی آواز سے پتا چلے گا کہ سلام کیا ہے۔ یہاں تک ہم لوگوں کو منع کیا گیا ہے۔ عبادت میں کہا کہ روزہ بھی ان جیسا نہیں، نماز میں بھی کہا کہ ان جیسی نماز نہیں۔ ان لوگوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا، اس شریعت میں رکوع رکھا گیا، رکوع اس شریعت میں۔ آپ سوچئے میرے بھائیو، ہم لوگوں نے تو حج کر دیا، کیا ہوا؟ کھانے میں ٹیبل رکھ دیا۔ مسجدوں میں بھی پہلے مشورے سے سب چیزیں ہوتی تھی، مشورے میں فیصلہ ہو گیا کہ یہ صاحب کام کریں گے، مسجد کا بات ہلاک ہو گئی، لیکن ہم الیکشن لے آئے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ کون سا اسلامی طریقہ ہے؟ ایک دینی مرکز کو چلانا، دینی سنستھا کو چلانا اور پھر الیکشن۔ اسلام کے اندر میجورٹی اور مائنورٹی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اسلام میں قوت دلیل کو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی کس آدمی میں ابیلٹی زیادہ ہے، لیکن اللہ ہمیں معاف کرتا ہے۔
وہی غیروں کا طریقہ اپناتے اپناتے ہم نے اپنے مدرسوں میں، اپنی اسکولوں میں، اسی طرح سے مساجد میں سب جگہ پہ اس کو داخل کر دیا، اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے وہی طریقے اپنائے گئے جو دنیا کی قومیں الیکشن میں اپناتی ہیں، وہی طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ غیروں کی مشابہت ہے۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے اندر یہ چیزیں کیسے آ رہی ہیں اور کیسے داخل ہو رہی ہیں، کسی طرح سے داخل ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات کہ ایک ایک کرا کر کے ٹوٹے گا اسلام کا، اور ٹوٹ جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم اسلام میں ہیں۔ ہاں دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کے ساتھ مشابہت، کسی قوم کے ساتھ، یاد رکھنا کسی قوم کے ساتھ، اب قوم کے اندر دونوں آگے، اچھی قوم بری قوم دونوں آگے، اگر اچھی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہو یہ اچھی چیز ہے، اس کی وجہ سے آپ کی نجات بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو درجات بھی مل سکتے ہیں، نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرنا۔ شاید کیا کہتا ہے، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا فإن لم تكونوا منهم فتشبهوا فإن التشبه بالكرام كراما۔ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں حالانکہ میں خود نیک نہیں ہوں، اس امید کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بنا دے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا مِنْهُمْ فَتَشَبَّهُوا، اگر تم نیک لوگوں میں سے نہ ہو تو نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرو، اس لیے کہ نیکوں کی مشابہت بھی نیکی ہے۔ یہ روایت ہے ابو داؤد شریف کی، اس کو مشکات شریف میں نقل کیا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، اس کی جہاں ڈیٹیل لکھتے ہیں اس میں آپ نے یہ بتلایا کہ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ مشابہت ایک تو شکل میں بھی ہوتی ہے، ایک اخلاق میں بھی ہوتی ہے، اور ایک ان کے سمبول میں ہوتی ہے۔ بھائی اس زمانے میں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ شکل میں کیسے ہو سکتی ہے مشابہت اختیار کرنا، آج کے زمانے میں تو سمجھ میں آ گئی ہوگی، کیونکہ اب تو مرد بھی عورت بن رہے ہیں، عورتیں بھی مرد بننے لگی ہیں، پورا اندر سے جو کارخانہ بنا ہوا ہے اس کو چینج کرتے ہیں اور پھر مرد عورت بن رہی ہے اور عورت مرد بن رہی ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے نیچے لکھا کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو اور اس کے پورے لشکر کو جب ڈبو دیا، گھر سے آف کر دیا، لیکن ایک مسخرہ تھا، جوکر یا بہروپیہ، جو الگ الگ شکل اختیار کر کے ہنساتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہروپیہ جس کو کہتے ہیں، وہ مسخرہ تھا۔ ساری قوم فرعون اور اس کی قوم ڈوب گئی لیکن یہ بچ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے کیا، اللہ اس کو کیوں چھوڑ دیا، یہ تو بہت ستاتا تھا مجھ کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ بات تو تیری صحیح ہے، لیکن میرا ایک قانون ہے، وہ قانون یہ ہے کہ الحبیب لا يعذب من کان علی صورت الحبیب، ایک دوست عذاب نہیں دیتا ہے اس آدمی کو جو دوست کی شکل پر۔ یہ لوگوں کو ہنساتا تھا، آپ جیسا لباس پہنتے، آپ جیسی بات کر کے اور آپ جیسی آپ کی کاپیاں کر کر کے لوگوں کو ہنساتا تھا۔ مجھے تو موسیٰ کی کاپی پسند تھی، اس لیے میں نے اس کو عذاب نہیں دیا کیونکہ وہ موسیٰ کی کاپی میں رہتا تھا۔ تو دیکھیے نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کیجیے، اپنا لباس بھی شرعی لباس رکھیے، ہر وقت ٹوپی ہونی چاہیے۔ اب آپ سوچیں کہ ٹوپی کوئی ضروری ہے، اب یہ سوال کرنے والے آپ کر رہے ہیں، ہاں ضروری ہے، ایک صالح مسلمان کے لیے ٹوپی ضروری ہے۔ چنانچہ زاد المعاد کے اندر حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ڈھکا ہوا رہتا تھا، یا تو ٹوپی ہوتی تھی یا ٹوپی کے اوپر امامہ رہتا تھا۔ یہ ہے زاد المعاد میں دیکھیں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اب سائنس نے اس کو پروف کر دیا کہ سر کو ڈھکا رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ کبھی گرمی اتنی سخت ہوتی ہے کہ انسان کی جو رگیں ہیں اس کو برداشت نہیں کر پاتی، یا کبھی ٹھنڈی کی اس طرح کی ہوائیں چلتی ہے کہ انسان کے سر میں وہ باریک رگیں ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتی۔
اللہ تعالیٰ قربان جائے ہم لوگ اللہ کے نبی کے اوپر کہ آپ نے ہمیں کیسا طریقہ بتایا. یہ ہماری ایک نشانی بتلا دی کہ یہ مسلمان جا رہا ہے. بغیر ٹوپی کے جائے گا تو شک ہوگا کہ ہے بھی, اس لیے کہ اگر داڑھی نہیں ہے تب تو اور زیادہ شک ہو جائے گا. میرے بھائیو, اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو اپنی خاص ایک پہچان رکھتا ہے. جب ہم اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں تو ہمیں غیروں کی طریقے کی کیا ضرورت ہے. اس لیے توبہ کریں, توبہ کریں. یہ برتھ ڈے منانے سے, یہ ویلنٹائنس ڈے منانے سے, فادرس ڈے مدرس ڈے منانے سے گوروں کے پاس ٹائم نہیں ہے. ان لوگوں کے پاس اپنے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے, قدر نہیں ہے ان کے یہاں. اس لیے وہ سال میں ایک آدھ دن کھانا لے جا کر دے دیتے, فادرس ڈے مدرس ڈے کر دیتے. ہمارے یہاں تو مسلمان کا بچہ ہر صبح شام اپنے ماں باپ کی خدمت کرے, کیونکہ قرآن نے بہت زیادہ زور دیا ہے ماں باپ کی خدمت کے اوپر. اور بیوی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے, قرآن نے یہ بھی کہا ہے. اس لیے اگر ہم مسلمان ہیں اور صحیح معنی میں مسلمان ہیں تو ہمیں اپنی جو پہچان ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو میرے بھائیوں دھیرے 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 نور ایمان چلا جائے گا اور پتہ نہیں چلے گا. قبر میں جانے کے بعد چہرہ جب قبلے سے گم جائے گا تو پتہ چلے گا کہ ہم تو جو فطرت اسلام پر پیدا ہوئے تھے لیکن غیروں کے طریقے کو اپنا کر ہم نے ایک بنیادی سرمایہ چھوڑ دیا. اس لیے میرے بھائیوں یہ جتنے بھی مغربی تہذیب سے آئی ہوئی چیزیں ہیں اس سے توبہ کیجیے اور اپنے بارے میں فکر کیجیے کہ ہماری آخرت کیسے بن جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.